بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ کا تعارف ہم نے پڑھنا ہے آج۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 62,210 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں۔ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ۔ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے۔ جو آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مضامین کی مناسبت سے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ جو ایک طرح کے احکامات کے متعلق ہوتی تھیں یا ایک طرح کے واقعات یا ایک طرح کے مضامین جن میں ہوتے تھے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو ایک سورت کا نام دے دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے زیادہ واقعات اور احکامات کا ذکر ہے۔ تو بنی اسرائیل میں گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں گائے کا ذکر آیت نمبر 67 اور 73 میں آتا ہے، تو وہاں پر جو واقعہ ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے نازل ہونے کا زمانہ کون سا ہے؟ حضرت عائشہ کے مطابق سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ موجود تھیں، یعنی یہ حضرت عائشہ کے نکاح کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ اور اس کا نمبر مدنی صورتوں میں پہلا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نمبر دوسرا ہے۔ تو اصل تطبیق اس طرح سے ہے کہ نمبر اس کا مدنی صورتوں میں تو پہلا ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں اس کا نمبر دوسرا ہے۔ اس میں زیادہ تر آیات لمبی ہیں اور مکی صورتوں میں جو آیات ہیں ان سے زیادہ لمبی ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں معراج کے موقع پر، اور سود کی حرمت کے متعلق ہیں۔ اور اس کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ تو سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ ویسے تو پورا کا پورا قرآن ہی بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اور ہم اس کے اندر کسی صورت یا کسی آیت کو دوسری صورت یا دوسری آیت سے بہتر قرار نہیں دے سکتے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسی فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ تو ان میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اسے جنت میں ایک تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 3 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، ایک اٹھان ہوتی ہے، جو اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس کو نومینیٹ کرتی ہے، اس کو واضح کرتی ہے، یا اس کی پہچان بناتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس صورت میں گائے کا ذکر ہے وہ قرآن کی میزان ہے، اسے سیکھا کرو، اس کا سیکھنا خیر و برکت کا موجب ہے۔ اور اگر اس کو ویسے بھی جنات یا جادوگروں کے حوالے سے اگر پڑھا جائے تو ان چیزوں کو یہ خاتمہ کر دیتی ہے، سرے سے ختم کر دیتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ مسلم شریف کی بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کریں، قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک اور اس کے پڑھنے والے جب آئیں گے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران والے سب سے آگے ہوں گے۔ اور اس کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت نمبر 255۔ یہ آیت بہت زیادہ عظمت والی آیت ہے، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن میں سے کچھ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک اس میں ہے جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس پہ اللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے وہ تمام انسانوں اور جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور شب معراج جو ہے اس میں آپ کو 3 چیزیں عطا ہوئی تھیں، اور ان میں پہلی چیز 5 نمازیں، دوسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد انشاءاللہ بخشش پائے گا سوائے مشرک کے، یعنی جس نے شرک کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے سورۃ البقرہ کے مضامین کیا ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کے مضامین جو ہیں وہ یہاں پر میں ذکر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 گروہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 متقین ہیں، نمبر 2 منافقین ہیں، اور نمبر 3 کفار ہیں۔
اور نمبر جو دوسرا ہے مضامین میں اس کا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ابلیس نے کیسے انکار کیا وغیرہ۔ نمبر 3 بنی اسرائیل اور اللہ رب العزت کے انعامات، یعنی بنی اسرائیل کو کیسے اللہ نے جو ہے عام مخلوق پر، دوسری قوموں پر فضیلت دی تھی، ان کے لیے کس طرح سے نعمتیں نازل ہوتی تھیں، اور پھر انہوں نے گمراہی جب اختیار کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے ان کو کیسے اس کی سزا دی، کن عذابات سے وہ لوگ گزرے۔ اسی طرح چوتھا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ، کہ وہاں پر کون سے انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل میں نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، تقریباً انبیاء جو زیادہ تر ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر۔ تو بنی اسرائیل کے ہی انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی آزمائش، پھر ان کو امام بنانا، پھر ان کی دعا قبول ہونا، پھر حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ان ساری چیزوں کا ذکر۔ یہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے صورت میں، یہاں پر صرف ہم لوگ مختصر اس کا تعارف دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 6 تحویل قبلہ۔ تحویل کہتے ہیں ہول کرنا، پھیرنا، بدل دینا۔ تو قبلہ کا رخ جو اللہ تعالیٰ نے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور مدینہ کی ہجرت کے 16 ماہ بعد اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، جو آج ہمارا قبلہ ہے، خانہ کعبہ۔ 7ویں نمبر پہ ہے عبادات اور دیگر شرعی احکامات۔ رکوع نمبر 20 سے لے کر 27 تک تقریباً عبادات کا ذکر ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ۔ اور نمبر 8 ہے آئلی زندگی کے احکامات۔ رکوع نمبر 27 سے لے کر 31 تک آئلی زندگی کے احکامات ہیں۔ آئلی زندگی، خاندانی زندگی، تو اس کے احکامات کون سے ہو سکتے ہیں؟ نکاح، احکام رضاعت یعنی دودھ پینے پلانے کے احکامات، طلاق کے احکام، خلا، عورت کی طرف سے جو علیحدگی اختیار کی جاتی ہے اس کے احکام، ایلائے عدت، عدت اور ایلا دونوں الگ بھی ہیں۔ ایلا عارضی طور پہ جو ہے وہ بیوی سے علیحدگی، اور عدت شوہر کی وفات کے بعد جو وقت گزارا جاتا ہے، مہر جو نکاح کے وقت ایک رقم مقرر کی جاتی ہے، اور آئلی زندگی کے مزید احکامات یہاں پر ہیں۔ تو نمبر 9 جہاد کے احکام۔ دوسری قوموں کے خلاف جو ہم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیں یا اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہیں، ان کے خلاف لڑائی، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 32 سے 33 میں جہاد کی دعوت بھی دی گئی ہے اور اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 10 پہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ نمبر 35 سے 39 رکوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے، کہ خرچ کرنے پہ کیا حاصل ہوگا، نہ خرچ کرنے پہ کیا وعید ہے، کس کو دینا ہے، کس سے روکنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ سارا۔ نمبر 11 دین کے احکامات۔ دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی قرضے اور اس کے متعلق احکامات۔ جب انسان ایک جگہ زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کسی سے کچھ لینا بھی پڑتا ہے، کسی کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطے مقرر کر دیے کہ ہم سود سے بچیں، ہمارے کاروبار اچھے طریقے سے چلتے رہیں، اور جب ہم قرضہ لیں اور دیں تو ہم اس کو رائٹنگ فارم میں، لکھنے کی صورت میں ہم اس کو محفوظ کر لیں، تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی بدل جاتا ہے یا اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہوں۔ اور اس کے علاوہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعائیں ہیں، یہ تفصیل انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں۔ یہاں پہ ہمارا سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے اہم مضامین کا عنوان جو تھا وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔